Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Noor Muhammad, famous scholar. نے ہمیں زندگی اس لیے عطا فرمائی ہے کہ ہم اس زندگی کی قدر کر کے مرنے کے بعد کی تیاری. یہ دن رات، یہ صبح اور شام، یہ مہینے، یہ ہفتے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ انسان کو، غافل انسان کو اس طرف متوجہ کیا جائے کہ تمہاری زندگی گزرتی جا رہی ہے. تم زندگی کا ایک حصہ گزار دیا ہے، کبھی رات گزر گئی، کبھی دن گزر گیا، کبھی ہفتہ گزر گیا، کبھی مہینہ گزر گیا. یہ تاریخ جو ہے وہ اسی انسان کو یاد دلانے کے لیے، وہ یہ کہ ہماری زندگی کی ایک سال اور مکمل ہو گیا ہے شمسی اعتبار سے. اب عام دنیا میں جتنی قومیں ہیں وہ مہینے گزرنے پر یا سالوں کے گزرنے پر یا برسی وغیرہ اس طرح کی چیزیں مناتے ہیں اور وہ پھر اس میں خوشیاں بھی مناتے ہیں مختلف طور پر. چلو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو جب سال گزر جائے، مہینے گزر جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ میرے عزیز بھائیوں، مسلمانوں کو تو اصل آخرت کی فکر کرنی چاہیے. ہماری زندگی کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. ہماری جو دنیا کی چند روزہ زندگی ہے اس پر آخرت کی دائمی زندگی بنتی ہے اور اسی کے ذریعے سے ہماری دائمی زندگی خراب ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کافر اگر ہیپی نیو ایئر مناتا ہے یا کچھ اور اعتبار سے اس کے نام رکھتا ہے تو یہ تو کافر کے تو ٹھیک ہے، مناسب ہے، لیکن مسلمان کو تو اپنی زندگی میں یہ سوچنا ہے کہ میں نے اپنے سال بھر میں کتنے نیک اعمال کیے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال تعالى في مقام آخر قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے خالق و مالک ہیں. ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کے نظام کو اکیلے ہی چلا رہے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اس لیے عطا فرمائی ہے کہ ہم اس زندگی کی قدر کر کے مرنے کے بعد کی تیاری کریں. ہماری زندگی میں جو ہمیں دن رات پہچان ہوتی ہے وہ دنوں سے بھی ہوتی ہے، رات سے بھی ہوتی ہے، مہینوں سے ہوتی ہے، ہفتوں سے ہوتی ہے اور سالوں سے ہوتی ہے. یہ دن رات، یہ صبح اور شام،
یہ مہینے یہ ہفتے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ انسان کو، غافل انسان کو اس طرف متوجہ کیا جائے کہ تمہاری زندگی گزرتی جا رہی ہے، تم زندگی کا ایک حصہ گزار دیا ہے، کبھی رات گزر گئی، کبھی دن گزر گیا، کبھی ہفتہ گزر گیا، کبھی مہینہ گزر گیا۔ یہ تاریخ جو ہے وہ اسی انسان کو یاد دلانے کے لیے ہوتی ہے۔ دیکھیے اسلام میں، یا یوں سمجھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں دو قسم کی تاریخیں ہیں، ایک اسلامی تاریخ ہے، قمری تاریخ جس کو چاند کی تاریخ بولتے ہیں، اسلامی تاریخ بولتے ہیں، اور دوسری تاریخ عیسوی ہے، عام طور پر ہم انگریزی تاریخ اس کو بولتے ہیں، مطلب وہ شمسی تاریخ، اس کا تعلق سورج سے ہے۔ اور سورج اور چاند دونوں کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو بھی روشن بنایا اور اس کے منازل مقرر کیے ہیں تاکہ تم سالوں کے حساب بھی معلوم کر سکو اور حساب معلوم کرو اور سالوں کو پہچانو، تعلموا عدد السنین والحساب۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ سورج اور چاند دونوں کا تاریخ کے اندر دخل ہے، سورج کا بھی اس سے تعلق ہے اور چاند کے بھی اس سے تعلق ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو نظام ہے اس میں یہ زمین جو ہے نا یہ گردش کرتی ہے چاند کے ارد گرد، تو یہ 24 گھنٹے میں زمین ایک دفعہ گردش کر لیتی ہے، تو اس سے ہمارے دن اور رات بن جاتے ہیں۔ اور یہ چاند جو ہے یہ جو ہے زمین جو ہے پورے چاند کے ارد گرد جو ہے نا پورا مہینہ گردش کرتی ہے، تو مہینے میں وہ ایک گردش پوری کر لیتا ہے، تو اس لیے چاند کی تاریخ بدلتی ہے، یعنی چاند جو ہے وہ خود گردش کرتا ہے بلکہ سورج کے ارد گرد، اور اس سے جو ہے وہ مہینہ بنتا ہے، شروع مہینہ، پھر درمیان، پھر آخر، اس طرح۔ اور پھر اسی طرح جو سورج ہے یہ خود سیدھا آگے بھی چلتا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اپنے مستقر کی طرف چلتا جا رہا ہے، اور یہ سورج گھومتا بھی اپنے محور پر۔ اور سورج کی گردش سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سال میں پوری ہوتی ہے، تو اس لیے یہ مختلف موسم، سردی، گرمی، بہار اور خزاں یہ بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال شریعت میں جس تاریخ پر شریعت کے بے شمار احکام کا دار و مدار ہے اس کا عمومی تعلق چاند سے ہے، اور اس کی وجہ شاید اللہ تعالیٰ کی تو بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن اس کی حکمتوں میں سے شاید ایک حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک دفعہ چاند کے بارے میں فرمایا کہ نحن امت امیت، ہم امی امت ہیں، ان پڑھ امت ہیں، لا نکتب ولا نحسب، ہمیں لکھنا نہیں آتا، ہم حساب نہیں جانتے۔ بس فرمایا کہ چاند جو ہے نا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہوتا ہے، ایسے ایسے اور ایسے، پھر ایک دفعہ فرمایا کہ کبھی ایسے ایسے، اور پھر ایک دفعہ یوں اشارہ کی کہ ایسے، مطلب کبھی 29 کا چاند ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو پہلا جملہ ہے نا کہ ہم ان پڑھ امت ہیں، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ چاند کی تاریخوں سے جو شریعت کے سارے احکام ہیں نا، اس کی وجہ یہ کہ چاند کی تاریخیں بدلتی ہر آدمی کو نظر آتی ہیں، چاند کی بدلتا ہے، یعنی شروع مہینے میں چاند چھوٹا سا، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، اور پھر حتی عاد کالعرجون قدیم، پھر وہ چھوٹا ہوتے ہوتے بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ چاند کی پہچان آسان ہے، اس لیے شریعت نے جتنے بھی احکام ہیں، یعنی رمضان ہے، ذی الحجہ ہے، حج ہے، اور اسی طرح پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں وغیرہ، بلوغ کے مسائل ہیں، عورت کے بلوغ کے، مرد کے بلوغ کے وغیرہ، جو جتنے مسائل ہیں اس کا تعلق چاند کی تاریخ سے ہے، اسی لیے یہ مشہور ہے کہ اسلامی تاریخ۔ لیکن جو اس کے مقابلے میں شمسی تاریخ ہے یہ کوئی کافروں کی نہیں ہے، یہ بھی اسلام سے ثابت ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی آیت کی تفسیر میں کہ چاند کی تاریخ سے جس طرح ہمیں حساب معلوم ہوتا ہے، ایسی اس سورج سے بھی ہمیں حساب معلوم ہوتا ہے، قرآن کریم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔
لیکن چونکہ شریعت کے احکام کا عمومی دار و مدار چاند پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، فقہائے امت وغیرہ چاند کی تاریخ کو ہی استعمال کرتے تھے، تو گویا کہ اولیاء اللہ کی سنت بھی ہے، تو اس لیے چاند کی تاریخ یاد کرنا فرض کفایہ ہے شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے لیے، کیونکہ چاند کی تاریخ معلوم نہیں ہوگی تو پھر ہمیں رمضان کا پتہ نہیں چلے گا اور ہمیں ذی الحجہ کا پتہ نہیں چلے گا، حج نہیں کر وغیرہ۔ لیکن سورج کی تاریخ جو ہے، سورج کے اعتبار سے جو تاریخ کا دار و مدار ہے، یہ بھی اسلام میں ہے اور یہ منع نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے پاس یہ یہاں جنتری لگی ہوئی ہے، یہ اوقات نماز، سالہ سال کی جو اوقات دائمی اوقات نماز، اس کا تعلق سورج کی تاریخ سے، اس میں چاند کے مہینوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ سورج کے اعتبار سے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، جون، جولائی کے اعتبار سے۔ وہ الگ بات ہے کہ چونکہ سورج جو ہے نا، اس کے ذریعے سے لوگوں نے، ہر قوم نے اپنے مذہب کے مطابق سال شروع کرنے کے لیے مختلف ترتیبیں رکھی ہیں، تو یہ جو سورج کے اعتبار سے جو تاریخ ہے، یہ زمانہ قدیم سے یعنی اسلام سے پہلے رائج ہے۔ تو اسلام سے پہلے جو سب سے زیادہ مشہور مذہب تھا وہ عیسائی مذہب تھا، تو اس لیے یہ عیسوی تاریخ سے مشہور ہو گئی ہے۔ گویا کہ عیسائیوں نے اپنے زمانے سے ایک مشہور واقعہ، وہ مشہور واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھ جانا، اس سے یہ تاریخ مشہور ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں عیسوی صدی ہے۔ تو بہرحال ہمارے مسلمانوں میں بھی اور دنیا میں دونوں تاریخیں، مسلمانوں میں تو اسلامی تاریخ عام طور پر رائج ہے، اور یہ دوسری جو شمسی تاریخ ہے سورج کے اعتبار سے، یہ بھی اسلام میں جائز ہے، منع نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے اعتبار سے جو اصل بات کہنے کی ہے، جو آج جس کے اعتبار سے، وہ یہ کہ ہماری زندگی کی ایک سال اور مکمل ہو گیا ہے۔ شمسی اعتبار سے ہمارے زندگی میں 4 موسم بھی آئے، بہار بھی آئی، خزاں بھی آئی، سردی، گرمی، وہ بھی پورے سال میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اعتبار سے گویا کہ زندگی ہماری گزر گئی 1 سال کی۔ اب عام دنیا میں جتنی قومیں ہیں، وہ مہینے گزرنے پر یا سالوں کے گزرنے پر یا برسی وغیرہ اس طرح کی چیزیں مناتے ہیں، اور وہ پھر اس میں خوشیاں بھی مناتے ہیں مختلف طور پر، چلو ہمارے سال گزر گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو جب سال گزر جائے، مہینے گزر جائیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ میرے عزیز بھائیوں، مسلمانوں کو تو اصل آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ مسلمانوں میں اور کافروں میں یا دوسرے مذاہب میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ کافروں کی زندگی، غیر مسلموں کی زندگی، ہندو، نصارہ اور دوسروں کی زندگی جو ہے وہ یہ چند روزہ زندگی ہے، وہ اسی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو خیریت سے گزر گئی، بس اچھا ہو گیا، بس ٹھیک ہے بھی، گزر گئی، کسی طریقے سے گزر گئی تو شکر ادا کیا، خوش ہو گئے، جی بولو اچھا گزر گیا۔ لیکن مسلمانوں کی جو زندگی ہے وہ صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے کہ سال بھر ہمیں کاروبار اچھا ہو گیا، بزنس اچھا ہو گیا، معاملات اچھے ہو گئے، حکومت صحیح چل پڑی اور زمینیں، فصلیں وغیرہ ٹھیک ہو گئیں، تو ہم کہیں جی چلو بس اچھا ہو گیا، وقت گزر گیا۔ ہماری زندگی کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ ہماری جو دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، اس پر آخرت کی دائمی زندگی بنتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہماری دائمی زندگی خراب ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس لیے کافر اگر ہیپی نیو ایئر مناتا ہے یا کچھ اور اعتبار سے اس کے نام رکھتا ہے، تو یہ تو کافر کے تو ٹھیک ہے، مناسب ہے، لیکن مسلمان کو تو اپنی زندگی میں یہ سوچنا ہے کہ میں نے اپنے سال بھر میں کتنے نیک اعمال کیے ہیں، میری زندگی کا 1 سال اور گزر گیا ہے، میں نے اس کی کتنی قدردانی کی ہے، میں نے آخرت کے لیے کتنی تیاری کی ہے، میرے ایمان میں کتنا اضافہ ہوا ہے، میرے اعمال میں کتنا اضافہ ہوا، میں نے کتنے صدقہ و خیرات کیے ہیں، کتنے اپنے لیے صدقہ جاریہ کیے ہیں جو میرے مرنے کے بعد مجھے کام آئیں گے۔ اصل میں مسلمان کو تو یہ فکر کرنی چاہیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں جنت والے کہیں گے کہ دنیا میں کافر لوگ ہم سے ہنستے تھے اور ہمیں کہا کرتے تھے ارے تم آخرت کو ماننے والے ہو، تو ہم کہتے تھے جی ہاں ہم ماننے والے ہیں۔ آج وہ جہنم میں چلے گئے، یعنی جنت والے دکھائیں گے کہ دیکھو ہم جنت میں جا رہے ہیں اور وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، وہ جہنم میں چلے گئے۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول انک لمن المصدقین اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، یعنی کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے، بوسا بوسا ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا پھر ہمیں کوئی بدلہ ملے گا اور آخرت میں حساب و کتاب ہوگا؟ ایمان والوں سے دنیا میں کافر ہنستے ہیں، تو مومن لوگ آخرت میں جا کر جنت میں جا کر کہیں گے کہ دیکھو آج ہم جنت کے مزے لے رہے ہیں اور وہ کافر جہنم میں چلا گیا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، بات یہ ہے کہ جو مومن نام کا مسلمان ہو، اپنے آپ کو مومن کہتا ہو اور وہ کہتا ہے کہ آخرت پر میرا ایمان ہے، یقین ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور آخرت کی تیاری نہیں کرتا، آخرت کے لیے فکر نہیں کرتا، اپنے اعمال کی فکر نہیں کرتا، اس دنیا کی قدر و قیمت نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عمر دی ہے۔ فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا ہوں؟ نصیحت حاصل کرنے والا اس میں نصیحت حاصل کرو، وجاکم نذیر، اور پھر تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آتے تھے، علماء بھی آتے ہیں، صلحاء بھی آتے ہیں، انبیاء بھی تمہارے پاس آئے اور مختلف حالات بھی آئے، یہ دن اور رات، صبح و شام، یہ سالوں کا گزرنا، یہ سب نذیر ہیں انسان کی زندگی کے مختلف کیفیات۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری خود جانوں کے اندر، تمہارے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عبرت کے نمونے رکھے ہیں، بچپن، لڑک پن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پہلے بال بالکل نہیں، پھر کالے بال، پھر سفید بال، یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کے لیے عبرت کے نمونے رکھے ہیں۔ تمہیں ڈرانے والے آئے تمہارے پاس، پھر بھی تم نے فکر نہیں کی۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو ہم عمر دیتے ہیں اس کو ہم تخلیق میں الٹ کر دیتے ہیں، یعنی پہلے انسان بچہ ہوتا ہے، گودوں میں وہ خود نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، اس کو دوسرا آدمی اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، دوسرا آدمی کی محتاج ہوتا ہے، اور پھر بوڑھا ہو کر پھر اسی عمر میں آ جاتا ہے، تو اس سے وہ عبرت نہیں حاصل کر رہا، اس کو اس سے عبرت نہیں آئی۔ میرا عزیز بھائیوں، یہ دنیا کی عمر بہت قیمتی ہے۔ آج اگر کافر ہم سے آج ہنستا ہے کہ ہم آخرت پر ایمان والے ہیں، اور پھر ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمیں غمی خوشی وہ سب انہی کی طرح ہو، تو میرے عزیز بھائیو کل ہمارا اور ان کا کیا بنے گا؟ خدا نخواستہ اگر ہم بھی انہی کے ساتھ جہنم میں چلے گئے تو وہ کیا کہیں گے ہمیں؟ ارے تم تو آخرت کے بڑے چرچے کیا کرتے تھے، تم تو کہتے مرنے کے بعد ہم نے زندگی گزارنی ہے اور ہمیں جنت میں جانا ہے، آج تو تم ہمارے پاس جہنم میں پہنچ چکے۔ الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قامت قیامت وکان فی یدی فصیلۃ، فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو جائے، قیامت برپا ہو جائے اور اس کے ہاتھ میں ایک کھجور کی ٹہنی ہو، شاخ ہو، کھجور کی ٹہنی ہو، شاخ ہو، اور وہ اس کو زمین میں بو سکتا ہے، تو جلدی سے بو دے۔ بھئی قیامت تو قائم ہوگی، وہ زمین میں بو دی فوراً تباہ ہو جائے گی، ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، لیکن اتنا سا وقت اگر اس کے پاس ہے، یہ نیکی بھی شاید اس کے کام آ جائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا ہے کہ آدمی کے پاس زمین تو ہر جگہ موجود ہے اور ایک شاخ ہے اس کے ہاتھ میں، وہ اس کو ڈبونے کے لیے یا زمین میں لگانے کے لیے، چلو یہ ایک نیکی کر رہا ہوں بھائی،
ایک کھجور کی ٹہنی زمین میں لگا دوں، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اتنا وقت دے کہ اس کو زمین میں لگائے اور قیامت قائم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی غنیمت سمجھو، اس کو بھی غنیمت سمجھو، اس کی وجہ سے بھی تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مغفرت فرما دے۔ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مثال سے ہمیں سمجھایا ہے کہ دنیا کے وقت کی قدر کرو، دن کی اور رات کی، صبح کی اور شام کی، ہفتوں کی، مہینوں کی، سالوں کی قدر کرنی چاہیے اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے بے شمار نشانیاں آ گئی ہیں، لیکن کثرت سے اموات، صلحاء، اتقیاء، نیک صلحاء لوگوں کی اموات اور پھر علماء کی اموات، یہ تو صراحتاً حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علماء یکے بعد دیگرے موتیوں کی لڑیوں کی طرح، تسبیح کے دانوں کی طرح یکے بعد دیگرے اموات ہوتی رہیں گی۔ ہمارے سامنے ہیں، ہر آئے دن خبر آتی ہے فلاں عالم فوت ہو گیا، فلاں عالم فوت ہو گیا، فلاں اللہ والا فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، ہر آئے دن اموات ہو رہی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، کسی کی موت وقت سے پہلے نہیں ہو رہی، واللہ 1 سیکنڈ پہلے نہیں ہو سکتی ہے اور 1 سیکنڈ بعد میں بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ مت سمجھیں کہ ان حالات کی وجہ سے آ رہی ہے، کرونا کی وجہ سے اموات ہو رہی، نہیں، موت تو وقت پہ ہو رہی ہے۔ قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک وقت مقرر ہے، میعاد یومن، ایک دن ہم نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے اور اسی دن تمہیں جانا ہے، اس سے ایک گھڑی پہلے نہیں موت آ سکتی اور ایک گھڑی لیٹ نہیں ہو سکتی۔ لا تستاخرون، ایک گھڑی لیٹ نہیں ہو سکتی اور ایک گھڑی اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ تو موت تو آ رہی ہے اور یہ قیامت کی نشانی ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، لیکن اتنی بڑی حقیقت ہے جس کا ہم ہر آئے روز مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دل سے مشاہدہ دیکھ بھی رہے ہیں، سوچتے بھی ہیں اور افسوس بھی کر رہے ہیں، اپنے کندھوں پہ جنازے بھی اٹھا رہے ہیں، پھر بھی اپنے موت سے لاپرواہ ہیں۔ پھر بھی ہر آدمی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے، بس آئے اور کہتے وہ تو ہو گیا، وہ تو تدفین ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ، اب پھر آئے، پھر دنیا کی ہوس میں لگ گئے، میں اس سے بڑھ جاؤں، میرا مکان اس سے بڑھ جائے، میری گاڑی اس سے بڑھ جائے، میری بزنس اس سے بڑھ جائے، میری حکومت، میرا عہدہ، میری عزت، میری شہرت اس سے بڑھ جائے اور وہ نیچے ہو جائے، دوسرے کو نیچے کرنے کے دکھانے نے اور اپنے آپ کو اوپر لے جانا ہے۔ اعلموا ان الحیات الدنیا انما الحیات الدنیا لعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، بس دنیا کی چند روزہ زندگی کھیل تماشا ہے، زیب و زینت ہے، اور وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور دوسرے سے میں بڑھ جاؤں، مال میں بڑھ جاؤں، اولاد میں بڑھ جاؤں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پھر ہم اس کے باوجود ہم غافل ہیں موت سے، ہمیں پتہ ہے کہ کل ہماری موت کا اعلان ہونے والا ہے، ہمارا جنازہ اٹھنے والا ہے، ہمارے بارے میں اعلان ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی ہم غافل ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن قبر کی خوراک ہم نے بننا ہے اور قبر ہمارے انتظار میں ہے۔ سارے کے سارے رشتہ دار، عزیز و اقارب 2 آنسو بہانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ سارے کے سارے قبر کے پاس، موت جب آ رہی ہو تو اپنے رشتہ دار کے پاس ڈاکٹر بھی کھڑے، انجینئر بھی کھڑے، سائنسدان بھی کھڑے، حکومت والے بھی کھڑے، وزیر داخلہ بھی کھڑا، وزیر خارجہ، سب کھڑے ہیں، لیکن کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے۔ جس کی موت آنی ہے وہ آ کر رہنی ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، جب تم سب دیکھ رہے ہوتے ہو اور میں روح سے نکال رہا ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سارے دیکھ رہے ہو، تو بادشاہ بھی دیکھ رہا، وزیر بھی دیکھ رہا، غریب بھی دیکھ رہا، فقیر بھی دیکھ رہا، سارے کے سارے ماہر ڈاکٹر بھی دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں روک کے دکھاؤ، کوئی ہے دکھا دیں، کوئی ہے جو روح کو روک لے، میں روح نکال رہا ہوں۔ ہم شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہماری چلتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، جب وقت آئے گا تو اس سے کوئی ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔
جب انبیاء چلے گئے، اولیاء چلے گئے، صلحاء چلے گئے، علماء چلے گئے، اصفیاء چلے گئے، تو ہم نے نہیں جانا بھائی، سب کو جانا ہے۔ فرعون بھی اس دنیا سے چلا گیا، قارون بھی چلا گیا، شداد بھی چلا گیا، اور انبیاء اور صلحاء بھی چلے گئے، سب کو دنیا سے جانا ہے۔ تو جب جانا ہے تو جانے کے بعد تیاری کرنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے میرے عزیز بھائیو۔ شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ بالکل یعنی قریب الموت تھا، اور ایسی حالت تھی کہ کبھی بے ہوش ہو جاتے، کبھی ہوش آتا، اور ان کے بارے میں خبر مشہور ہو گئی کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، خبر مشہور ہو گئی کہ انتقال کر گئے۔ ان کے دوستوں میں سے تھے حضرت مولانا یعقوب بلیاوی وغیرہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی موت کی خبر سن کر آئے، اس زمانے میں اس طرح میڈیا وغیرہ تو تھا نہیں، موت کی خبر سن کر آئے۔ کہتے ہیں ہم گھر جیسے آئے تو دیکھا کہ حضرت ٹھیک ہیں، فوت نہیں ہوئے، اور روشنی وغیرہ کا انتظام بھی نہیں تھا، صبح کے ٹائم ہم پہنچے تھے، تو ہم ان کے گھر میں داخل ہوئے تو مختلف یعنی کوئی روشنی تھی، لالٹین ہوگا یا کسی بھی روشنی میں، حضرت ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سخت بخار ہے۔ تو دوستی تھی، تعلق تھا، بے تکلفی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ذرا ان کو ڈانٹا کہ حضرت اس وقت کون سا کوئی اتنا مسئلہ ہے، آسمان گر رہا ہے، جو آپ اس وقت کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اتنے شدید بخار میں اور اندھیرے میں، نظر بھی نہیں آ رہی کتاب صحیح۔ تو حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیٹے، جب زندگی بہت تھوڑی رہ جاتی ہے تو اس کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اب میرے پاس بہت کم ہے، کبھی ہوش کبھی بے ہوشی، تو میں کہتا ہوں جو چند سیکنڈ باقی ہیں، چند منٹ باقی ہیں، وہ بھی ضائع نہ ہوں۔ یہ اللہ والوں کی فکر تھی۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے مایہ ناز شاگرد، قاضی القضات، فقیہ اور مجتہد، پوری زندگی جنہوں نے دین کی خدمت کی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ان کے ایک شاگرد آئے اور ان سے مسئلہ پوچھنے لگے کہ یہ مسئلہ بتاؤ، اور مسئلہ بھی حج کا، یعنی حج کا، دین کی تذکرہ کرنا۔ اصل مقصد ہے دین کو سیکھنے کی لگن، یا دین کو یعنی دین کا تذکرہ کرنا۔ تو انہوں نے مسئلے کی کوئی بات انہوں نے کر دی کہ اس طرح ہے، اس طرح۔ تو ان کا مقصد تو یہ تھا کہ اس وقت کوئی بات چھیڑنا مناسب نہیں، حضرت بیمار ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا نہیں، مسئلہ تم صحیح نہیں بتا رہے ہو، مسئلہ اس طرح ہے۔ مسئلہ بتانے کے بعد حضرت نے، ان کے شاگرد نے بھی یہی کہا کہ حضرت اس وقت مسئلے کا کہا وقت بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ شاید زندگی کا یہ آخری منٹ میرے کام آ جائے، یہ تو اور زیادہ قیمتی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے بس ان سے سلام لیا، میں نے کہا حضرت ابھی تکلیف میں ہے، تو میں اٹھ گیا وہاں سے، ابھی گھر سے باہر ہی نکلا تھا کہ اندر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے واپس پلٹ کر پوچھا کہ کیا ہوا؟ فرمایا حضرت کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرا عزیز بھائیو، اللہ والوں کو یوں آخرت کی فکر ہوتی ہے، اور ہم ایک ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہمارے کان پہ جوں بھی نہیں رنگتی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں جیسے کچھ بھی ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اس کی مرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے 2 نعمتیں اس میں اکثر لوگ نقصان اور خسارے میں ہیں، ایک صحت اور ایک فراغت۔ آج اللہ نے ہمیں صحت دی ہے اور ہمیں فرصت دیا ہے۔ فرصت یہی دنیا کی زندگی فرصت ہے، یہ دنیا کی زندگی یہ مہلت ہے، جو 2-4 دن میرے پاس ہیں، یہی مہلت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے مہلت دے رکھی ہے کہ ہم مرنے کے بعد کی تیاری کر لیں، تو اس کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اشرقت نفسی بنور من فؤادی حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي